لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، ناظرین محترم، مہدوی سماج کے اس سلسلہ دروس میں آپ تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں سے ہم سب بحق ائمہ معصومین علیہم السلام مستفید ہوں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں قرآن اور اہل بیت سے اپنی وابستگی کو بڑھا سکیں۔ عزیزان محترم، اس کلاس کا جو عنوان ہے وہ ایک انتہائی ضروری اور انتہائی ایسنشل عنوان ہے، خاص طور پہ اگر ہم آج کے دور میں جو اسلام ہراسی کے اور اسلامو فوبیا کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی حد تک اپنے حلقے میں، اپنے معاشرے میں اسلام کا دفاع کرے، اسلام کا چہرہ جو مختلف وجوہات، اغراض و مقاصد کے تحت مخدوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے اپنی جانب سے اپنے تمام تر ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے پھر سے وہی پاک و پاکیزہ چہرہ، وہی رحمت آمیز چہرہ جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے، اسے دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ سوال ہم سب کے ذہن میں یقیناً آتا ہوگا، جو واقعاً اسلام سے محبت رکھتے ہیں، سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ موضوع، ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ دین جو سراسر سراپا رحمت ہے، وہ پروردگار جس نے اپنے آپ کو قرآن مجید میں رحمان اور رحیم جیسے اوصاف سے متعارف کروایا اور ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب رحمت کو اپنے رحمت للعالمین نبی کے حوالے کر کے انسانیت کے لیے ایک بہترین دستور العمل فراہم کیا، آج کے دور میں کیا وجہ ہے کہ اسی نبی کے خلاف، اسی کتاب کے خلاف اور اسی دین کے خلاف ایک ایسا خشونت آمیز اور ایسا ٹیریفائنگ چہرہ پیش کیا جا رہا ہے کہ آج کے دور میں مسلمان نام، اسلام کا تذکرہ، قرآن کی باتیں اور خود نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ عمومی طور پر ہر انسان کو اپنے اندر، خاص طور پہ وہ لوگ جو اسلام سے آشنائی نہیں رکھتے ہیں، ایک دہشت اور ایک عجیب سی خوفناک کیفیت ایجاد کرنے پر متمائل کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے کہ جب بھی اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو اسلام کے چہرے کو جہاد کے ذریعے پہچانوایا جاتا ہے، اسلام کے مقدس ترین افکار کو اور تصورات کو ایک غلط پیرائے میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا ہر بیان کیا ہوا پیغام انسانیت کی فلاح اور اس کی نجات کے لیے ہے۔ جب ہم آج کے دور کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے اسلام کے ان موضوعات کو مختلف انداز سے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم غور کریں تو آج کے دور میں جن عناوین سے اسلام کے چہرے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کہیں آپ کو جہاد کے مختلف مصادیق سمجھائے جاتے ہیں کہ ایک لو جہاد بھی ہے، ایک جاب اور ایجوکیشن جہاد بھی ہے، ایک سوشل فارم کا جہاد بھی ہے، ایک جہاد ایسا بھی ہے جہاں پر مسلمان پراپرٹیز کو جہاد کے نام پہ ہتھیانے کی اور اس پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف اسلام میں پائے جانے والے پولیگمی یعنی تعدد ازدواج کے موضوع کو ایک انتہائی خراب انداز سے، ایک انتہائی بدنما انداز سے پیش کیا جا رہا ہے، اور دیگر موضوعات جیسے جزیہ، اگر نان مسلم کنٹری ہے تو اسلام کے چہرے کو خراب کرنے کے لیے یہ جو جزیہ کا مسئلہ ہے، یہ جو ٹیکسیشن ہے، اس کو اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے گویا مسلمان تمام غیر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ خود
آپ اس بات کو پچھلے ایک ڈیکیڈ سے، خاص طور پہ ایک دہائی سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ خود ہمارے نبی کریم کی شخصیت کو، ان کی ذات کو بے انتہا مخدوش کر کے اور ایک نیگیٹو امیج اور نیگیٹو کیریکٹر بنا کر خود ہمارے ہی کچھ افراد اور دشمنوں کے مختلف ممالک سے آلۂ کار ان تمام امور میں ملوث نظر آ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس درس میں ہم خاص طور پر اس مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ آج کے دور میں جو دنیا کے سامنے ایک ڈیویٹڈ اور ایک تحریف شدہ اسلام پیش کیا جا رہا ہے، اس کے کازز اور ریزنز، علل و اسباب کیا ہیں، اس کی جڑیں کہاں سے نشأت پا رہی ہیں، اس کے اصل اہداف اور مقاصد کیا ہیں، اور اس کے پیچھے کون سی طاقتیں اور کون سے افراد کار فرما ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ٹاپک، جو شاید آپ میں سے بعض افراد کے لیے ایک نیا ٹاپک ہے، اسلام اور مستشرقان، یعنی اسلام اور اورینٹلسٹ، اسلام شناس غیر مسلمان کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات ہم سب کے لیے واضح ہے کہ میڈیا اور یہ جتنے بھی سوشل پلیٹ فارمز ہیں، یہ سب ویسٹ کی جانب سے، مغربی ممالک سے، مغربی طاقتوں کے ہاتھوں رن ہو رہے ہیں، اور انہی کے اشارے پر ان سب کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں اور ان سب کو چلایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یہ افراد جب پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، تو اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ کیا یہ سلسلہ ایک بارگی شروع ہو گیا کہ آج کے دور میں اسلام کو دہشت گردی اور ٹیررزم کا مترادف سمجھا جانے لگا، یا یہ مسئلہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، ایک زمانے سے چل رہا ہے، جس کے نتائج آج کے دور میں ظاہر ہو کر ہم سب کے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ اسلاموفوبیا کیا ایک نئی چیز ہے، یا یہ اسلاموفوبیا ایک زمانے سے چل رہا تھا لیکن اسے آج کے دور میں اس عنوان سے، اسلام ہراسی کے عنوان سے پہچانا جا رہا ہے؟ آج کے اس درس میں ہم صرف ایک انٹروڈکٹری سا سلسلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں ہم اس بات کو متعارف کروانے کی کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے اورینٹلزم کی تعریف کیا ہے اور انہیں کیسے پہچانا جا سکتا ہے، اور خود ان کو کس نگاہ سے مسلمانوں کے مختلف دانشوروں نے، اسکالرز نے دیکھا ہے، اور پھر آخر میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ان کے خدمات کیا ہیں اور ان کے نقصانات اسلام نے اور مسلمانوں نے کس طرح سے برداشت کیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ مستشرقین یعنی شرق شناس افراد جو غرب میں رہتے ہیں یا غیر مسلمان ہیں، ان کی تعریف دو انداز سے پیش کی گئی۔ ایک مستشرقین کی تعریف جامع اور عام تعریف ہے، ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، جس میں خاص طور پر اسلامی مطالعات شامل نہیں ہوتے، بلکہ اس سے بڑھ کر شرق میں یعنی ایسٹ میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کے اوپر اگر کوئی غربی آ کر، کوئی ویسٹرنر آ کر سٹڈی کرتا ہے اور اپنے نظریات پیش کرتا ہے، تو پہلی تعریف اس کے بارے میں ہے۔ اورینٹلزم کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے، جس میں اورینٹلزم یا اورینٹلسٹ، مستشرق، اسلام شناس یا شرق شناس، ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے کسی بھی شرقی ملک کو یعنی ایسٹرن کنٹری کو اس کی زبان کے اعتبار سے، اس میں فالو ہونے والے دین کے اعتبار سے، اس کی ثقافت یعنی اس کے کلچر کے اعتبار سے، اس کی تاریخ کے اعتبار سے، اس کے آداب و سنن یعنی ٹریڈیشنز کے اعتبار سے، یا پھر اس کے مختلف رسومات کے اعتبار سے پہچانا اور دوسروں کو پہچانوانے کی کوشش کی۔ تو سب سے پہلی تعریف یہ ہے کہ اورینٹلسٹ یا مستشرق یا شرق شناس اسے کہا جائے گا۔ لیکن دوسرے مرحلے پر اسی اورینٹلزم کی یا شرق شناسی کی ایک خاص تعریف بھی ہے، ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن بھی ہے جو خاص طور پر اسلام کو مد نظر رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسلام کے تناظر میں اورینٹلسٹ ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو چاہے ایسٹ میں رہتا ہو
چاہے ویسٹ میں رہتا ہو، یعنی چاہے اس کا تعلق کسی ایسٹرن کنٹری سے ہو چاہے ویسٹرن کنٹری سے ہو، اگر وہ غیر مسلم ہے اور اس نے اسلام کے اوپر، اسلامی مختلف مباحث کے اوپر مطالعات انجام دیے ہیں اور ریسرچز کی ہیں، تحقیقات کی ہیں اور اس کے نتیجے بیان کیے ہیں، کتابیں چھاپی ہیں، میگزینز شائع کی ہیں یا مثلا انسائکلوپیڈیاز لکھی ہیں، تو ایسے ہر شخص کو ہم مستشرق یا اورینٹلسٹ کہیں گے۔ اب اگلے مرحلے پر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ امور جو انجام دیے گئے مستشرقین کے نام سے، جنہیں اورینٹلزم کہا گیا، اورینٹلسٹ کہا گیا، ان کے اہداف و مقاصد کیا ہیں؟ کیا ان کا صرف ایک ہدف ہے اسلام کے چہرے کو خراب کرنا، یا ان کے مختلف اہداف، مختلف موٹیوز اور مشنز ہیں جن کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے؟ تو بظاہر اگر ان کی رائٹنگز کو، ان کی ریسرچز کو اور ان کے انفرنسز کو، نتائج کو، ان کے مطالعات کو دیکھا جائے، ان کا بغور مطالعہ کیا جائے، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مختلف انداز سے اسلام کے اوپر مختلف اہداف اور مختلف مقاصد کے ساتھ سٹڈی کی ہے اور اپنی سٹڈیز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، جن میں سے سب سے پہلا ہدف یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ان مستشرقین نے یا ان غرب میں رہنے والے افراد نے، اسکالرز نے، دانشوروں نے یا پھر ریلیجیس اتھارٹیز نے اس بات کو محسوس کیا کہ اسلام ان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک اور ان کے دین کے اوپر ضرب کاری لگانے والا دین بن کر منظر عام پر آ رہا ہے، انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے تمام فالوورز ان کے کلچر کو، ان کی سویلائزیشن کو فالو کرنے والے، وہاں رہنے والے تمام افراد، تمام انسان اسلام کی طرف متمائل نہ ہو جائیں، اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں، جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں کرسچنز اور جیوز جب اسلام کی دعوت، اسلامک انویٹیشن ان تک پہنچی اور اسلام کا آفاقی پیغام ان کے سامنے سنایا گیا، تو وہ اس بات کی طرف انکلائنڈ ہوئے، متمائل ہوئے کہ اسلام قبول کریں۔ تو سب سے پہلا ہدف جو ان افراد کا اسلامک سٹڈیز کرنے کا تھا، شرق شناسی یا اسلام شناسی کا تھا، وہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے اپنے فالوورز کو، اپنے ریلیجن کے فالوورز کو، اپنے کلچر میں رہنے والے افراد کو اسلام کی طرف نہ جانے دیا جائے اور خود اپنے دین کو ان کے درمیان پھیلایا جائے، مضبوط کیا جائے اور اس کی جڑوں کو اس طرح سے مستحکم کیا جائے کہ پھر اسلام ان کی نگاہ میں ایک محبوب دین قرار نہ پائے۔ اور اس سلسلے میں آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ مشنریز کا، تبشیری افراد کا ایک بہت طولانی سلسلہ قائم کیا گیا جو ویسٹ سے ایسٹرن ممالک میں آئے اور جگہ جگہ جہاں انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اسلام جڑیں پکڑ رہا ہے اور اسلام یہ دین مستحکم ہو رہا ہے، وہاں پر آ کر انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کی، سکولز بنائے، انسٹیٹیوشنز بنائے اور ایسے ادارے قائم کیے جو سب سے پہلے اسلام کو سٹڈی کریں اور اس کے بعد اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں کو، یا جو تازہ مسلمان ان کے کلچر، ان کے ریلیجن سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آئے ہیں، ان کو واپس لایا جائے، ان کی گھر واپسی ہو۔ دوسرا ہدف جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض افراد یہ بھی چاہتے تھے کہ اسی شرق شناسی کے ذریعے سے، اسی اورینٹلزم یا اسلام شناسی کے ذریعے سے اپنی سیاست چمکائیں، اور یہ جو کولونائزیشن کا اور استعمار کا ہدف ان کی نگاہ میں موجود تھا، اس کو ان مطالعات اسلامی یا ان ایسٹرن سٹڈیز کے مطالعات اور ان کے علوم کو حاصل کر کے انہی کی باتوں کو، انہی سے سیکھے ہوئے مسائل کو ان کے خلاف استعمال کیا جائے اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالی جائے، اور پھر وہی دیرینہ اصول کار فرما کیا جائے جہاں پر تفرقہ ایجاد کرو اور حکومت کرو کی پالیسی نظر آتی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ان کا طریقہ ہے، یعنی اس اورینٹلزم کو سیاست اور استعمار یعنی پولیٹکس اور کولونائزیشن کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اور تیسرا ہدف جو سمجھ میں آتا ہے وہ ہدف ایک نسبتاً معتدل اور ماڈریٹ ہدف ہے کہ ہر سوسائٹی میں، ہر ملک میں رہنے والا ایک گروہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کے دل میں خود
علم کی اہمیت کی وجہ سے کسب علم کا شوق ہوتا ہے اور اس کی لگن ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مختلف علوم حاصل کرنے کے لیے سفر بھی کرتا ہے، محنتیں بھی کرتا ہے، جدوجہد بھی کرتا ہے، اور پھر بالآخر اس علم کا ماہر بن کر دنیا کے سامنے اپنے نتائج پیش کرتا ہے۔ تو یہ تینوں اہداف ہمیں مستشرقین میں یعنی غیر مسلم اسلام شناس میں نظر آتے ہیں کہ بعض افراد نے اسلام کے خلاف سازشیں رچی، یعنی وہ افراد جو مسلمان ہو رہے تھے انہیں واپس اپنے دین میں لانے کے لیے ان امور کو انجام دیا۔ دوسری طرف بعض افراد نے اپنی سیاسی فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے، سیاسی اور استعماری اعتبار سے اپنا تسلط حاصل کرنے کے لیے ان علوم کی طرف رخ کیا، اور بعض افراد نے واقعاً اپنی حقیقت جوئی کے بنا پر، علم دوستی کے بنا پر اسلامی علوم یا شرقی علوم کا رخ کیا۔ اب یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ خود مسلمان سکالرز نے، اسلامک سکالرز اور تھیولوجنز نے ان شرق شناسوں کی طرف، ان اورینٹلسٹ کی طرف کس نگاہ سے دیکھا۔ تو اس اعتبار سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ تین الگ گروہ ہیں، تین الگ نگاہیں ہیں، تین الگ پرسپیکٹیوز ہیں جن سے ان موضوعات کو اور ان سکالرز کو، ان آتھرز کو اور ٹوٹلی اورینٹلزم کو دیکھا گیا۔ سب سے پہلا جو پرسپیکٹیو تھا، سب سے پہلی جو دید، جو نگاہ تھی، وہ بہت زیادہ پازیٹیو، یعنی ایک ایکسٹریمزم کے لیول تک پازیٹیو نگاہ تھی کہ بعض افراد، جیسے تاریخ میں خود بعض مسلمان سکالرز ملتے ہیں، ڈاکٹر بنت الشاطی، صلاح الدین منجد اور طٰہٰ حسین وغیرہ جیسے افراد، جنہوں نے اس بات کو ظاہر کیا اپنی کتابوں میں اور اپنی مختلف رائٹنگز میں کہ یہ شرق شناس اگر نہ ہوتے، یہ اورینٹلسٹ اگر نہ ہوتے، اسلام شناس اگر نہ ہوتے، تو واقعاً یہ پورا خطہ، یہ پورا ریجن جہالت کی اور گمراہی کی تاریک وادیوں میں ہی محبوس رہ جاتا۔ اور یہی اسلامک سٹڈیز جو ویسٹ میں انجام دی گئی ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ شرق، یعنی شرق میں رہنے والے مسلمان اور دیگر افراد اس جہالت سے نجات حاصل کر سکے ہیں، اور علوم سے انہیں واقفیت حاصل ہوئی ہے، اور پوری طریقے سے وہ جو پچھڑا پن اور بیکورڈنس ان کے اندر پایا جاتا تھا وہ کسی حد تک ختم ہو سکا۔ تو ایک نگاہ یہ ہے کہ وہ ان تمام سٹڈیز کو ایک دم پازیٹیولی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے لیے نجات کا سامان نہ ہوتا، اگر یہ اورینٹلزم کا موضوع نہ ہوتا، یہ افراد نہ ہوتے، تو ہم گمراہی میں رہ جاتے۔ اگلی نگاہ جو ایک اور ایکسٹریمسٹ نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض مسلمان سکالرز نے، جیسے جلال آل احمد نے، اس نظر کو پیش کیا کہ جو بھی حادثہ، واقعہ، مسئلہ، بحران شرق میں یا اسلامی ممالک میں پیش آتا ہے جس سے مسلمان دوچار ہوتے ہیں، ان سب کی جڑیں ویسٹ میں پائی جاتی ہیں، اور ان سب کے کازز اور ریزنز پہ اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہی اورینٹلسٹ، یہی شرق شناس اور اسلام شناس ہی اس کے پیچھے ہیں، انہی کے ہاتھ ان میں ملوث ہیں اور رنگی ہیں۔ تو ایک نگاہ ایک ٹوٹلی پازیٹیو نگاہ ہے، اور دوسری نگاہ انتہائی بدبینانہ اور نیگیٹو نگاہ ہے جس نگاہ سے ان افراد کو دیکھا گیا ہے، اور انہوں نے بعض قرآنی آیات کا سہارا لے کر بھی اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ یہ یہودی، یہ مسیحی یا یہ تمام غیر مسلمان افراد کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ترضى عنك اليہود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہودی، یہ نصارہ یعنی یہ جوز اور کرسچنز کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت کی، یعنی ان کے دین اور ان کے آئین کی پیروی نہ کرنے لگو۔ تو ان افراد نے اس آیت کو اس کانٹیکس میں سمجھا کہ کسی بھی زمانے میں اگر ان کے ذریعے کوئی بھی اقدام ہو رہا ہے تو وہ ٹوٹلی نیگیٹو ہے، اور یہ کبھی بھی مسلمانوں کے فیور میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کی ایک تیسری نگاہ بھی تھی اس مسئلے میں اورینٹلزم کے حوالے سے، اور وہ نگاہ یہ تھی کہ ہر حلقے میں، ہر سماج میں، ہر ملک میں اچھے اور برے لوگ دونوں پائے جاتے ہیں، اور ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو حقیقت جوئی اور ٹروتھ کو سیکھ کرتے ہوئے خدمات انجام دیتے ہیں، اور وہ در حقیقت غیر مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔
اور ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کا مغرضانہ طریقہ ہوتا ہے اور وہ اپنے تعصب کے بنا پر، نفرت کے بنا پر، ہاسٹیلیٹی کے بنا پر ایک اقدام کرتے ہیں جو بظاہر بعض سادہ لوح اور کم فہم افراد اسے اس انداز سے لیتے ہیں کہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، در حقیقت، جبکہ در حقیقت وہ ایک خیانت ہوتی ہے۔ اور انہی معتدل افراد نے اس بات کو بھی ظاہر کیا کہ اگر ہم تاریخ استشراق پر نگاہ کریں، اورینٹلزم کی ہسٹری کو دیکھیں، تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جہاں پر کئی خیانتیں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ، اس اسلامی امت کے ساتھ اور ٹوٹلی شرق کے ساتھ، یعنی ایسٹرن کلچر کے ساتھ اور ادیان کے ساتھ کی ہیں، وہیں انہوں نے کئی خدمات بھی انجام دیے ہیں۔ اور جہاں ہمیں ان خیانتوں کے خلاف اقدام کرنا چاہیے، ان کا سدباب کرنا چاہیے، ان کا قلقمہ کرنا چاہیے، وہیں ہمیں ان خدمات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے منصفانہ اور معتدل مزاج کو دنیا کے سامنے ظاہر کر سکیں۔ تو سب سے پہلی خدمت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان افراد نے اسلامک ہیریٹیج کو ریوائیو کرنے کے لیے، یعنی اسلام کی ثقافتی میراث کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، اس کے احیاء کے لیے ایک بہت عظیم خدمت انجام دی ہے۔ یعنی سابق علماء، قدماء جو اس دنیا سے کئی سو برس پہلے گزر گئے اور ان کے خطی نسخے موجود تھے، ان کو ایک جگہ پر جمع کرنا، نئی ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے ان کی تصحیح کرنا، ان کے کریکشنز انجام دینا اور انہیں بہترین انداز سے پریزرو کرنے کا کام ان اورینٹلسٹ نے اور اسلام شناسوں نے انجام دیا۔ اس کے علاوہ دوسری خدمت جو انہوں نے انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ متعدد اسلامی کتب کا جو کہ عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں لکھی گئی تھیں، انہوں نے انگریزی میں، فرینچ میں، اسپینش میں، اٹالین میں، لیٹن میں ترجمہ کیا، جس کے ذریعے یہ علوم جو ایک زمانے میں صرف ایسٹرن باؤنڈریز کے حد تک محدود تھے، اسلامی ممالک کے حد تک محدود تھے، انہیں ان حدود سے نکل کر پوری دنیا کے سامنے عالمی پیمانے پر ظاہر ہونے کا ایک بہت بڑا میدان میسر ہوا اور ایک بہت بڑا ذریعہ فراہم ہوا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان افراد کی خدمات میں سے ایک خدمت یہ بھی ہے کہ انہوں نے مغربی ممالک میں، ویسٹرن کنٹریز میں، یورپین کنٹریز میں عربک اور پرشین اور وہ زبانیں جو اسلامی زبانیں سمجھی جاتی تھیں، انہیں سیکھنے کا، ان پر کام کرنے کا بہت ہی بڑا سلسلہ قائم کیا۔ بہت سارے انسٹیٹیوٹس، بہت سارے کالجز لینگویج کے انہوں نے اسٹیبلش کیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے ویسٹرنرز جو زبان کے موانع کی وجہ سے، زبان کے آبسٹیکلز کی وجہ سے اسلام سے آشنائی حاصل نہیں کر پا رہے تھے، اسلام کی معلومات حاصل نہیں کر پا رہے تھے، ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا ذریعہ فراہم ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علمی تحقیق یعنی انٹلیکچول اور اکیڈمک ریسرچز کے بہت نئے نئے میتھڈز اور نئی نئی راہیں انہوں نے ایجاد کی اور دنیا کے سامنے پیش کی۔ اور ایک انتہائی ضروری اور اہم مسئلہ جو اورینٹلزم کے نتیجے میں دنیا میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اسلام کے بہت سے اہم اور ضروری مسائل کو اور اس کے منابع کو لیکسیکنز کے صورت میں، ڈکشنریز کی صورت میں، موجم نگاری کے ذریعے دنیا کے سامنے بہت ہی سہل الوصول کر کے، بہت ہی ایزیلی ایکسیسیبل کر کے اور ریسرچز میں بہت آسانی اور راحتی فراہم کرنے کے لیے پیش کیے۔ تو قرآن پر بھی بہت ساری ڈکشنریز لکھی گئیں اور اس کے علاوہ دیگر اسلامی کتابوں کے اوپر، حدیثی کتب کے اوپر، روایی کتب کے اوپر بھی موجم نگاری ہوئی، ڈکشنریز لکھی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں دونوں ہی کو ان تحقیقات اور ان امور کے ذریعے سے فائدہ اور نفع حاصل ہوا۔ اگلا مرحلہ ان خیانتوں کا ہے جس کی ایک بہت طویل فہرست ہے، وہ خیانتیں جو ان افراد نے تحقیق کے عنوان سے، ریسرچ کے عنوان سے، اورینٹلزم کے عنوان سے انجام دی اور جن کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانے کی، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ جن میں سے سب سے بڑی اور سب سے بنیادی خیانت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام پر تحقیق تو کی، لیکن اسلام کا جو چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اسلامک ٹیچنگز جب دنیا کے سامنے پیش کی تو وہ ٹیچنگز تحریف شدہ تھیں، ڈسٹارٹڈ تھیں،
اور جن منابع سے انہوں نے اسلام کو پیش کیا، مسلمان کو یا قرآن کے پیغام کو پیش کیا، وہ منابع بھی بہت کمزور منابع تھے، ایسے منابع تھے جو خود تحریف شدہ ہو چکے تھے، جن میں خود دستکاری ہو چکی تھی اور جو ڈسٹارٹڈ تھے۔ تو اگر تحریف شدہ منابع سے اور سورسز سے کسی بات کو، کسی نظریے کو پیش کیا جائے تو یہ بات ہم سب کے لیے واضح ہے کہ وہ نظریہ بھی، وہ کنکلوژن بھی تحریف شدہ ہوتا ہے۔ اور ان منابع کے سلسلے میں آئندہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ کون سے سورسز تھے، وہ کون سے منابع تھے، وہ کون سے علل و اسباب تھے جن کے بنا پر اس تحریف شدہ اسلام کو آج ویسٹ اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے، اپنے میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ دوسری تحریف اور دوسرا خیانتی کام جو انہوں نے اسلام کے خلاف کیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے کچھ ایسے عقائد یا کوئی ایسا فرقہ جو مسلمانوں میں بظاہر اقلیت میں پایا جاتا تھا اور ان کی تعداد بہت کم تھی، مائنورٹی میں تھے، ان کے اوپر کام کیا، ان کو بہت زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، انہیں انکریج کیا، اور ان کے پیش کیے ہوئے بعض کچھ ایسے عقائد جو کہ بہت شاذ و نادر عقائد ہیں اور بظاہر دنیا کے سامنے ایسے عقائد بہت ٹیریفائنگ ہوتے، انہیں بہت زیادہ بولڈ کر کے انہی کو اسلام کے اصلی اور حقیقی عقائد کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک خیانت یہ بھی تھی کہ بعض ایسے بدعمل مسلمان جو برائے نام اور بظاہر تو مسلمان تھے لیکن ان کے اندر اسلام کی کوئی رمق باقی نہیں تھی، انہیں اسلام کی بڑی شخصیت کے طور پر پیش کیا اور ان کے ذریعے اسلام کو پہچانوایا کہ آپ دیکھیے کہ اگر اسلام کے فالوورز ایسے ہیں تو خود اسلام کی حقیقت کیا ہوگی۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر جو انہوں نے کام کیا، تحریف کے علاوہ اس میں انہوں نے ایک سلسلہ یہ بھی قائم کیا کہ اسلام میں مسلمانوں کے جتنے بھی مثبت پوائنٹس تھے، جتنے بھی نقاط قوت تھے مسلمانوں کے، ان سب کے اوپر ڈیٹیل سٹڈی کر کے جہاں پر بھی اسلام کو کمزور کرنے کی بات آئی یا کسی ملک نے کسی اسلامی ملک کے خلاف جنگ چھیڑی یا کروسیڈز انجام پائے، وہاں پر انہی نکات کو، انہی پوائنٹس کو اسلام کے خلاف استعمال کیا، مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ اور آخری پوائنٹ، اس کے علاوہ بہت سارے پوائنٹس ہیں لیکن آخری پوائنٹ جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، جس کو آج کے دور میں ہم سب محسوس کر رہے ہیں اور جو ہمارے لیے ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے تمام مسلمانوں کے لیے، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا، اسلام ہراسی کی ایک لہر پوری دنیا میں دوڑ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مختلف رائٹنگز میں، اپنی کتابوں میں، اپنی سپیچز میں، اپنے پروگرامز میں خود سلسلہ وحی پر تشکیک آمیز نظریات پیش کیے کہ وحی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خود قرآن ایک وحیانی کتاب نہیں ہے، پیغمبر اکرم کوئی رسول نہیں تھے، ہاں ایک بہت ہی جینیس فکر کے انسان تھے، ایک بہت ہی باصلاحیت انسان تھے جو اپنے معاشرے کے بارے میں سوچا کرتے تھے، لیکن ان کا کوئی رابطہ کسی خدا سے نہیں تھا، کوئی فرشتہ ان کے پاس نہیں آیا تھا، کوئی وحی کا سلسلہ نہیں تھا۔ قرآن میں بھی بہت ساری نعوذ باللہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، معاذ اللہ قرآن کوئی وحیانی یا الہی پیغام نہیں ہے۔ ایسی بے شمار باتیں انہوں نے سب سے پہلے ویسٹرن کلچر میں یا ویسٹرن ممالک میں اسلامک سٹڈیز کے بہانے اسٹیبلش کی اور پھر تمام انسانوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ آپ اسلام کو ایک وحیانی مذہب اور ایک الہی مذہب کی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے محمدنزم کی نگاہ سے دیکھیں۔ آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ اسلام کو لانے والے ایک فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ خود ہم اور آپ جیسے خاکی ہیں، بشر ہیں، اور ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور اس پرسپیکٹو کو، اس پریمیسز کو، اس مقدمے کو طے کرنے کے بعد انہوں نے بہت سارے اسلامی مسائل کو دنیا کے سامنے رکھا اور اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہی وہ سارے نعوذ باللہ اشتباہات تھے اور یہ وہ مسٹیکس تھیں جو اسلام کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد ہوئیں، اور اس سب سے، ان تمام امور سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کوئی الہی مذہب نہیں۔ کل کے درس میں، آئندہ درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ان مستشرقین نے، اورینٹلسٹ نے اسلام کو
اور مسلمانوں کو کن درجوں میں اور کن مرحلوں میں اور کن سٹیجز میں سٹڈی کیا اور ان کے خلاف کیسے کیسے اقدامات کیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔